یہ بلیک ہول کیا ہے؟ بلیک ہول کائنات کا ایک پراسرار راز۔ آج ہم بات کریں گے انہی کے حوالے سے۔ میں ہوں زید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سراغ رساں۔ سیاہ شگاف بلیک ہول کی اصطلاح اتنی پرانی نہیں ہے، اسے سب سے پہلے امریکی فلکیات دان جان ویلر نے 2 صدی پہلے پیش کیے گئے ایک پرانے نظریے کو بیان کرنے کے لیے 1969 میں استعمال کیا۔ یہ پرانا نظریہ 1793 کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس زمانے میں ارضیات دان جان مچل نے بتایا کہ بعض ستارے بہت زیادہ کثافت کے حامل ہیں، جس کی وجہ سے ان کی تجاذب کی قوت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ روشنی بھی ان سے فرار حاصل نہیں کر سکتی۔ اس وجہ سے انہیں دیکھنے والے کو وہ خلا میں ایک سیاہ دھبے کی طرح نظر آئے گا۔ جان مچل نے اسی پر اکتفا کیا اور معاملے کی زیادہ گہرائی میں نہیں گیا، شاید اپنے زمانے کے کم تر فلکیاتی معلومات اور کم تر علمی سہولیات کی وجہ سے۔ پھر نظریہ اضافیت ایک نئی علمی وضاحت لے کر آیا کہ روشنی بالکل سیدھی لائن میں نہیں چلتی جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں، بلکہ کسی بڑی کثافت کے حامل ستارے کے پاس سے گزرتے وقت خم کھا جاتی ہے، اور پھر جب ستارے کی کثافت اپنی حدوں کو چھونے لگتی ہے تو وہ روشنی کو خم دینے کے بجائے شدت اپنی طرف کھینچتے ہوئے نگل جاتا ہے، اور چونکہ روشنی ستارے کی عظیم تر کشش سے بچ نکلنے میں ناکام رہتی ہے، چنانچہ وہ ہم تک نہیں پہنچتی۔ اس لیے ہمارے مشاہدے کے لیے صرف ایک سیاہ شگاف ہی آن بچتا ہے جو چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے۔ کائنات کی ایک عجیب چیز کے طور پر سیاہ شگافوں یعنی بلیک ہولز نے سالوں تک سائنسدانوں کو اپنی طرف متوجہ کیے رکھا، اور پھر ایک نیا نظریہ نمودار ہوا۔ اس نظریے کے مطابق بلیک ہول جو کچھ اپنے مرکز کی طرف کھینچتے اور نگلتے ہیں، وہ ان کے اندر فنا نہیں ہوتا، بلکہ کسی ایک سمتی سرنگ سے گزرتے ہوئے ایک سفید شگاف کے ذریعے کسی دوسری کائنات میں جا نکلتا ہے۔ یہ نظریہ علمی حلقوں میں کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ اس کا قطعی مطلب یہ تھا کہ سیاہ شگاف کو عبور کرنے سے ہم زمان و مکان کے ذریعے کائنات کے کسی دور دراز علاقے میں جا نکلیں گے، ایک ایسا علاقہ جو ہم سے ہزاروں یا شاید کروڑوں نوری سال دور واقع ہو، اور یہ کسی معجزے سے کم نہیں۔ ایک خلائی جہاز جو بلیک ہول سے گزرے گا وہ زمان و مکان کے ذریعے کائنات کے بہت دور دراز علاقوں میں جا پہنچے گا، ایسی کہکشاؤں کی طرف جن کا مشاہدہ ہم ان کے فنا ہونے کے کروڑوں سال بعد بھی نہیں کر سکتے۔ اس نظریے کی خوبی اس بات میں ہے کہ یہ اس لامتناہی کائنات میں ہمیں دور دراز ستاروں کی طرف سفر کے لیے ایک حیران کن اور یقینی حل فراہم کرتا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال جو ذہن میں ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر سائنسدانوں نے یہ سب دریافت کر لیا ہے تو دور دراز ستاروں کی طرف مشن روانہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کا جواب بہت آسان ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک جس قدر ترقی کی ہے وہ ایک ایسا طاقتور خلائی جہاز بنانے سے قاصر ہے جو کسی بلیک ہول تک پہنچ کر اس کے اندر سے گزرنے کی کوشش کر سکے، کیونکہ اس کے لیے عظیم تر توانائی کی ضرورت ہوگی۔ سائنسدانوں نے یہ اندازہ لگایا کہ اس توانائی کا 10 لاکھ گنا ہے جتنی توانائی امریکہ پورے 1 سال میں صرف کر دیتا ہے۔ یہ بتانے کی یقیناً ضرورت نہیں کہ فی زمانہ اتنی توانائی کا حصول ناممکن امر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سائنسدان اس لامتناہی کائنات میں اس مقام کا تعین نہیں کر سکتے جہاں وہ خیالی جہاز جا نکلے گا، چنانچہ حالانکہ وہ کچھ سفید شگافوں کے مقام کا تعین کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ کون سا سفید شگاف کائنات کے کس حصے میں کون سے سیاہ شگاف کا مخرج ہے۔ تیسری وجہ دوسری وجہ سے مربوط ہے۔ جو خلائی جہاز بلیک ہول سے گزر کر کائنات کے کسی دوسرے حصے میں پہنچے گا وہ سیاہ شگافوں یعنی بلیک ہولز کی کشش کے علاقے میں پہنچتے ہی زمین سے کسی قسم کا رابطہ قائم نہیں کر سکے گا، کیونکہ کوئی بھی سگنل چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ وہ اس عظیم کشش سے کبھی چھوٹ نہیں پائے گا، اور جب خلائی جہاز مخرج سے دوسری طرف جا نکلے گا تو وہ اس وقت ہم سے ہزاروں یا شاید کروڑوں نوری سال دور ہوگا، چنانچہ زمین کی طرف بھیجے گئے کسی بھی سگنل کو زمین تک پہنچنے میں لاکھوں کروڑوں نوری سال درکار ہوں گے۔ اور اگر ہم یہ فرض بھی کر لیں کہ ہمیں اس خلائی جہاز کے نکلنے کے مقام کا علم ہے اور ہم نے اپنی
तमाम तर ताकतवर टेलीस्कोप इस मकाम पर मरकूज़ करके रखते हैं जो हमसे 10 लाख नूरी साल के दूरी पर वाक़या है, तो हमें अपने खलाई जहाज़ को देखने के लिए 10 लाख नूरी साल इंतज़ार करना, क्योंकि यही वो वक्त है जो जहाज़ की तस्वीर रोशनी की रफ्तार से हम तक पहुँचने में सर्फ करेगी। और इंसान की इतनी उम्र दराज कहाँ से आई? आपने देखा कि कितनी वजूहात की बिना पर यह नामुमकिन है, लेकिन जो कुछ हमें नज़र आता है उससे साइंसदान मायूस नहीं हुए, बल्कि वो पहले से ज़्यादा शिद्दत से इल्मी और मंतकी हल तलाश करने में लग गए। इब्तिदा में हल बहुत आसान मालूम हुआ। जब हमारा खलाई जहाज़ अपने मुजव्वज़ा मकाम पर पहुँचेगा तो उसे चाहिए होगा कि वो पहुँचते ही अपने मकाम से करीब एक ऐसे ब्लैक होल की तलाश में लग जाए जो ऐसे सफ़ेद शुगाफ पर ख़त्म होता हो जो हमारी ज़मीन से करीब हो, यानी पहुँचने के रास्ते की तरफ वापसी के रास्ते की तलाश। चनांचे वो वापसी के उस रास्ते के ज़रिए हमारे खलाई जहाज़ तक ज़मीन तक सिग्नल भेजने के काबिल होगा और तहकीककारों को अपनी दरियाफ्तें बता सकेगा। इस हालत में सिग्नल खलाई जहाज़ की हमसे हकीकी दूरी के हिसाब से नहीं बल्कि उस वक्त के हिसाब से पहुँचेगा जो जहाज़ ने सफ़र के लिए सर्फ किया। ये ज़मान व मकान में सफ़र की एक अदना सी तस्वीर है, एक ऐसी तस्वीर जिससे साइंसदानों का एक ग्रोह ये सोचते हुए पूरी तरह से मुतमईन है कि गोया हल अक्लमंदी की तरह प्लेट पर पड़ा हुआ मिल गया है। लेकिन साइंसदानों का एक दूसरा ग्रोह इस हल से कभी मुतमईन नहीं हुआ। उनके मुताबिक ये हल ऐसे अंदाज़ों पर मबनी है जिनकी कभी तस्दीक नहीं की जा सकती। क्या हो अगर खलाई जहाज़ को किसी अक्सी ब्लैक होल ना मिले तो फिर उस बात की ज़मानत क्या है कि खलाई जहाज़ ब्लैक होल्स पर मुश्तमिल इलाके में ही जा निकले, और अगर उतरने के मकाम पर मौजूद ब्लैक होल्स कायनात के किसी दूसरे हिस्से में ले गया तो फिर क्या होगा? जब ये दोनों फरीक अपने नुक्ता नज़र साबित करने के लिए शदीद तर बहस और मुबाहिसा में मसरूफ़ होता है, ऐसे वक्त में एक तीसरा फरीक हैरान कुन दरियाफ्त लेकर नमोदार हुआ। तो ये हैरान कुन दरियाफ्त ऐसी थी जिसने तमाम तर क्यास आराइयों को हिला कर रख दिया। लेकिन ये क्या थी ये बताऊंगा मैं आपको अपने अगले प्रोग्राम में, तो देखिएगा और याद रखिएगा सुराग रसां को ये दरियाफ्त जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।